اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جن گھروں میں غربت ہے، پیسے کی کمی ہے، گاڑی نہیں، گھر نہیں، بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں، صحت کے لیے اچھی غذا نہیں، ہر وقت بیماریوں اور ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے دو ایسے اسم ہیں کہ جو گھر کے اندر بیوی ہے، بیوی کا گھر کے اندر بڑا اہم کردار ہے۔ میرے پیارے دوستو، رات کو سونے سے پہلے جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر والے تو الگ، آپ کے ہمسایہ، آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہو جائیں گے کہ ان کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رزق کہاں سے دے دیا۔ یہ عقل کے خلاف بات ہوگی، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بیویاں گھر کا سہرا ہوتی ہیں، بیویاں گھر کی زینت ہوتی ہیں، بیویاں گھر کی سکون ہوتی ہیں اور گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ اکثر ان گھروں کے اندر پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، جن گھروں کے اندر ان کی بیویاں پریشان ہوتی ہیں، جن گھروں کے اندر بیویاں خوش نہیں ہوتی۔ اکثر خاوند ان بیویوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے لیے اچھے کپڑے لے لیتے ہیں، اچھا لباس لے لیتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے کپڑے اس لیول کے نہیں لیتے، اور کچھ تو ان کے لیے کپڑے لیتے ہی نہیں۔ وہ خود تو اچھے غذا کھا لیتے ہیں، لیکن بیویوں کو اچھی غذا نہیں کھلاتے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آپ کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر بیوی خوش ہو اور رات کو یہ دو الفاظ، یہ چند الفاظ پڑھ کے سوئے، تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، خدا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا کرنا شروع کر دے گا کہ ان کا اتنا تصور بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرے گے جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس شخص کا، ان گھر والوں کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، گھر کے اندر چین و سکون ہونا چاہیے، میاں بیوی میں محبت ہونی چاہیے۔ تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھر والا جب مزدوری کر کے آتا ہے، جب گھر پہ آتا ہے، کام کاج کر کے آتا ہے، آفس سے آتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہوتی، گھر کے اندر کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی کپڑا ادھر پڑا ہوا ہے۔ جب وہ خاوند گھر پہ آتا ہے تو ایسی چیزیں دیکھ کر اس کا ذہن خوش نہیں ہوتا، اطمینان نہیں پاتا، اس کا دل خوش نہیں ہوتا۔ اس دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بول پڑتے ہیں، لیکن کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر قابو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں۔ جس بیوی کو اپنے خاوند کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے مقام و مرتبہ کا پتہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے گھر کے معاملات اچھے نہیں چلتے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم کے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ دو ایسے ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روز کی دو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ بات آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خاوند گھر پر کام کر کے آئے، کام کاج سے واپس لوٹ کے آئے، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اچھے سے تیار ہو کے رہے، اچھا سے لباس پہن کے رہے، تاکہ جب اس کا خاوند آئے تو اسے دیکھ کر اسے سکون ملے کہ گھر کے اندر امن و چین ہے، سکون ہے، رونق ہے، تو وہ خوش ہوگا۔ اور جب وہ خوش ہوگا تو اللہ کی ذات اس پر اتنا کرم کرے گی، اس گھر کے اوپر، کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا رزق ہمیں کہاں سے مل رہا ہے، اتنی خوشیاں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں۔ جب میاں بیوی خوش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس گھر کے اندر رحمت و سکون ہے، جاؤ اس گھر کے اندر، اس گھر کے اوپر رحمتوں کی بارش کرو، جاؤ یہاں پر سلامتی لے کر جاؤ، یہاں پر برکتیں لے کر جاؤ۔ پیارے دوستو، جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کسی بھی بات کو لے کر جب ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، تو رات کو جب لوگ سب سو جاتے ہیں تو شیطان اکڑ میں ہوتے ہیں،
تو وہ آپس میں پھر ڈسکشن کرتے ہیں۔ جو بڑا شیطان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بتاؤ آج کس نے کیا کیا، آج کس نے کس سے کون سے غلط کام کروائے۔ جب کوئی شیطان کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو لڑایا، وہ آپس میں بڑے محبت کرتے تھے، بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ رہتے تھے، اور میں نے انہیں آج لڑایا ہے۔ ان میں بڑی اچھی بول چال تھی، بڑا اچھا تعلق تھا، لیکن میں نے محنت کی اور کسی وجہ کو لے کر میں نے ان میں لڑائی کروا دی اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ تو شیطان اس چھوٹے شیطان سے کہتا کہ تم ادھر آؤ، میری کرسی پر بیٹھو۔ وہ اپنے مقام پر اس چھوٹے شیطان کو بیٹھا دیتا ہے۔ تو سوچیے کہ شیطان کتنا خوش ہوتا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے، میاں بیوی کے لڑنے کی وجہ سے شیطان بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے، شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس موجی گناہ سے بچو، اس موجی فعل سے بچو، ایسے برے کام سے بچو۔ گھروں کے اندر پیار اور محبت لے کر آؤ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتیں ہوں گی۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، اب ہم وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ رات میں آپ سونے سے پہلے جو نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سونے سے پہلے اول و آخر آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے درمیان میں اللہ کے یہ 2 اسم مبارک ہیں، اللہ کے یہ 2 ذاتی نام ہیں، اور ایک تو ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا نافع، یا اللہ یا نافع۔ اس کا معنی یہ ہے نفع پہنچانے والے۔ ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام، یعنی کہ یا اللہ یا نافع۔ اس کی ایک تسبیح پڑھ کے، ایک تسبیح جو ہوتی ہے وہ 100 دانوں کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہ دونوں نام ملا کر 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ یا اللہ یا نافع یہ ایک بار، یا اللہ یا نافع یہ 2 بار، یا اللہ یا نافع یہ 3 بار۔ اس طریقے سے آپ کو 101 مرتبہ یہ دونوں نام ملا کر پڑھ لینے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ جو خاوند اور جو گھر کے بڑے سن رہے ہیں وہ اپنے ماں اور بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اچھے طریقے سے یہ بتائیں، اور جو بیویاں اور مائیں بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں۔ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ کو یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ اور اگر عورتوں کے خاص دن چل رہے ہوں تو بھی عورتیں یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، اور اس کو آپ نے بالکل پراپر روٹین سے پڑھنا ہے، غیب نہیں کرنا ہے، اس کو کسی دن چھوڑنا نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ آپ کو ہر روز کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 1 ہفتے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گی جہاں سے آپ نے کبھی بھی گمان نہیں کیا ہوگا، جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسی جگہوں سے آپ کو دولتیں ملیں گی، آپ کو رزق ملے گا، گھر کے اندر خوشیاں آنی شروع ہو جائیں گی، گھر کے اندر امن و سکون پیدا ہوگا، گھر کے اندر اتنا سکون ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، دیکھنے والے بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسا کب سے ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ اللہ کے جو یہ 2 اسم ہیں، اللہ نے ان میں بہت ہی زیادہ طاقت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بڑا نور، جمال اور کمال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کا بہت ہی مبارک اسم ہے، ایک ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے۔ اس کے اندر جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ کو اس کی پاور کا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنی فیملی میں شیئر کریں، تاکہ ہر گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں لائیں، امن و سکون دے، برکتیں دے، رحمتیں برسائے، ہر گھر کے اندر پیسے کی فراوانی ہو، ہر گھر والوں کے پاس، ہر مومن بھائی بہنوں کے پاس اپنا گھر ہو، اپنی گاڑیاں ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ جس طریقے سے چاہیں اپنی زندگی گزار سکیں، جیسا چاہیں ویسا غذا کھائیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ میری ماں اور بہنوں، میرے عزیز دوستو، اس وظیفے کو آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر سکون لے کر آئیں، امن لے کر آئیں، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنی بیویوں پہ سختی نہ کریں، ان پہ ظلم نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بائیں جانب کے پسلی سے پیدا کیا ہے، اس پہ سختی نہ کرو بلکہ اس سے محبت سے پیش آؤ۔ تم اسے محبت سے ٹھیک کر سکتے ہو، لیکن اگر تم اس پہ سختی کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔
سختی سے ٹوٹنے کا کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گا۔ تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، سکون سے پیش آئیں، اپنے منہ میں نرمی پیدا کریں، انہیں تکلیف نہ دیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو وظیفے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔